نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم اجعلنا من التائبين والشاكرين والحامدين والذاكرين والأوابين اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله مرکبات ہم پڑھ رہے ہیں اور مرکبات کے اندر ہم مرکب ناقص پڑھ رہے ہیں. مرکب ناقص کے اندر ہم نے دو مرکبات کمپلیٹ کر لیے تھے، مرکب توصیفی اور مرکب اشاری. مرکب اضافی ہم پڑھ رہے ہیں، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ مرکب ہے. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم دوسری اسم کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کی نسبت جوڑی جاتی ہے. جس چیز کی نسبت جوڑی جاتی ہے اس سے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف جوڑی جاتی ہے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف ایسا اسم ہوتا ہے جس میں نہ الف لام داخل ہوتا ہے اور دوسرا اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے. اعراب ہلکا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے ان کی تنوین کو ڈراپ کر دیا جاتا ہے، اور وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون اعرابی کو ہٹا دیا جاتا ہے. تنوین کن اسماء میں آتی ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ واحد منصرف پہ آتی ہے، وہ جمع مکسر پہ آتی ہے، اور جمع سالم مؤنث پہ آتی ہے. جبکہ نون اعرابی مثنیٰ کی تمام صیغوں پہ آتی ہے اور جمع مذکر سالم کسی بھی پہ. مرکب اضافی کے اندر جو ہے مضاف جو ہے وہ پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. کا کی کا مفہوم ہوتا ہے. مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ اس کی دو کنڈیشن ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ معرفہ ہوتا ہے. اگر نکرہ آئے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. عموماً وہ معرفہ ہی آپ کو ملے گا اور حالت جر میں ملے گا. مرکب اضافی میں مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو اگر ضمائر کا استعمال ہو تو ایسی صورت میں ضمائر جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ معرفہ ہوتے ہیں، اور ضمائر آپ نے اس سے پہلے جو ہے وہ حالت رفع کے ضمائر پڑھے تھے. تو چونکہ یہاں آپ کو جر کے چاہیے تو حالت جر کے ضمائر ہی آپ نے پڑھے. حالت جر اور حالت نصب کے ضمائر ایک ہی ہوتے ہیں، اور یہ اٹیچ ضمائر بھی کہلاتے ہیں کیونکہ ان کو ہم ملا کے لکھتے ہیں. اگر کسی وجہ سے کوئی ایسا اسم آ جائے، کوئی ایسا حرف آ جائے اس کے ساتھ آپ ملا کے نہیں لکھ سکتے دیگر بات، ادروائز آپ اس کو ملا کے لکھتے. تو اس حوالے سے ہم نے کچھ ایکسرسائز کی تھی، کچھ ایکسرسائز میں نے آپ کو بھیجی بھی تھی، اور جن لوگوں نے ایکسرسائز کی مجھے بھیجی تھی تقریباً سبھی نے صحیح کی تھی. کچھ جگہوں پہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں تھیں وہ میں نے بتا دی. اس حوالے سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس کسی چیز کے بارے میں تو مجھ سے پلیز پوچھیں. جی کسی ساتھی کے پاس کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں ہے کسی کے پاس تو بہت اچھی بات ہے. جی آصف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز آ رہی ہے؟ جی 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 ضمائر جو ہوتے ہیں حالت نصب و جر کے ذرا پڑھیے. جی حالت نصب اور جر کے ضمائر غائب میں مذکر ہو ہما ہم، یعنی اس کی واحد مثنیٰ اور جمع. غائب مؤنث میں ہا ہما ہن، ہا ہما ہننا. حاضر میں مذکر میں کا کما کم، مؤنث میں کی کما کننا. اور متکلم میں کوئی جنڈر نہیں ہوتا ہے تو اس لیے یا اور حالت جمع نہ ہوگا. ٹھیک زبردست.
اچھا یہ جو پہلی والی ضمیر آپ نے پڑھی تھی ہو، یہ جو جی ہو ضمیر ہے اس کے بارے میں ذہن میں رکھیں کہ یہ 4 کتابت سے لکھی جاتی ہے. یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ 4 کتابت سے لکھی جاتی ہے. یعنی اس کی کتابت کیا ہوتی ہے کہ اگر اس ہو ضمیر سے پہلے اس ہو ضمیر سے پہلے اگر فتح آ جائے یا پیش آ جائے، اس ہو ضمیر سے پہلے اگر فتح آ جائے یا پیش آ جائے، جیسے مثال کے طور پہ کتابو، یا کسی وجہ سے یہ حالت رفع میں چلا جائے، حالت نصب میں چلا جائے اور کتابہ ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ جو ہوئے اس کو الٹے پیج سے لکھی، یعنی یہ اٹیچ ضمائر جو ہے یہ الٹے پیج سے لکھی جائے گی. یعنی آپ یہ کہیں کہ ہو جو ہے کہ 4 میں نے آپ سے کہا کہ اس کی کتابت ہے. پہلی کتاب یہ ہے کہ اس کو الٹے پیج سے لکھا جاتا ہے. الٹے پیج سے لکھا کب جائے گا کہ جب اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر یا تو پیش ہو یا اس کے اوپر فتح ہو. یہ اس کی پہلی کتابت کا طریقہ ہے. اس کی دوسری سچویشن یہ ہے کہ اس ہو سے پہلے زیر ہو، اس ہو سے پہلے زیر ہو. جیسے مثال کے طور پہ کسی وجہ سے اگر یہ اسم جو ہے حالت جر میں چلا گیا، کتابی، ایسی صورت میں جو ہو جو لکھا جائے گا وہ کھڑی زیر سے لکھا جائے گا. مانوی فرق کوئی بھی نہیں ہے، یہ ذہن میں اچھی طرح سے آپ کے اس میں مانوی فرق کوئی بھی نہیں. تیسری سچویشن یہ ہے کہ اس ہو سے پہلے یا ساکن آ جائے. اس ہو سے پہلے جو ہے وہ یا ساکن آ جائے. اس ہو سے پہلے جو ہے وہ یا ساکن آ جائے. جب یہ یا ساکن آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں یہ جو ہو ہے یہ نارمل زیر کے ساتھ لکھا جاتا ہے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ کو دوں، فی ہی، جیسے فی ہی. اور لاسٹ سچویشن یہ ہے، کیا سچویشن رہ سکتی ہے اس کو ادھر بتائیں گے؟ کیا سچویشن رہ سکتی ہے اس میں؟ میری آواز نہیں آ رہی ہے، آپ لوگ جواب نہیں دینا چاہ رہے؟ سر سوال تھوڑا واضح نہیں ہوا انور صاحب. 3 سچویشن میں نے آپ کو کہا ٹوٹل 4 سچویشن میں یہ جو ہو ہے یہ 4 کتابت سے لکھا جاتا ہے. قرآن مجید میں آپ کو 4 کتابت سے ملے گا. الٹا پیش بھی ملے گا، کھڑی زیر بھی ملے گی، نارمل زیر بھی ملے گی. اب آپ کے خیال میں کیا چیز آ سکتی ہے ایک اور؟ زبر آ سکتی، اچھا زبر فتح. نہیں، فتح نہیں آ سکتی. اب چوتھی سچویشن یہ ہے کہ اس ہو سے پہلے، اب دیکھیں زبر آپ نے کور کر لیا، پیش آپ نے کور کر لیا، زیر آپ نے کور کر لیا، یا ساکن کور کر لیا. ٹھیک ہے، اس ہو سے پہلے جو ہے یا تو الف آ جائے، یا کوئی اور ساکن آ جائے، یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن آ جائے. اس ہو سے پہلے جو ہے وہ الف آ جائے یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن آ جائے. ایسی صورت میں اس ہو کو نارمل پیج سے لکھیں گے. اس ہو کو نارمل پیج سے لکھیں گے. یعنی فار ایگزامپل میں آپ کو دوں، جیسے من ہو، جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی من ہو. الف کی ایگزامپل لے لیں فار ایگزامپل کہ میں آپ کو کہوں 2 کتابیں اگر ہیں
تو یہ بن جائے گا کتابہ. کتابہ. تو یہ 4 کتابت ہیں قرآن مجید میں آپ کو ملیں گی. یہ 4 کتابت مانوی کوئی فرق نہیں ہے, یہ صرف کتابت کا فرق ہے. یہ جس طرح سے لکھا جاتا ہے قرآن مجید میں آپ کو یہ چاروں سچویشن ملیں گی. اس سے آپ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ اگر الٹا پیش لکھا ہے تو اس کے کوئی اور معنی ہو جائیں گے, اور اگر سیدھا پیش لکھا ہے تو کوئی اور معنی ہو جائیں گے, نارمل زیر ہوگی تو کوئی اور معنی, کھڑی زیر ہے تو کوئی اور معنی. نہیں, الٹا پیش اور کھڑی زیر اور نارمل زیر اور پیش میں ان دونوں کی کتابت سے کیا فرق آتا ہے؟ کون بتائے گا؟ یہ میرے خیال میں جو تجوید والا ہوگا وہ بتا سکتا ہے. جی کلثوم جی آپ بتائیے. الٹا پیش اور جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الٹا پیش اور کھڑی زیر جب آتی ہے تو جو ہا کی آواز ہے وہ اسٹریچ ہو جاتی ہے. ایک حرکت کھینچتے ہیں, جی اس کو ہم مت کر دیتے ہیں. ایک الف کھینچیں گے ہم, جی. یعنی کتاب ہو ایسے ہی ہے نا. مین جی ہو نارمل, مین ہو نارمل, کتاب ہو, کتابی ہی, فی ہی کوئی کھینچنا نہیں. تو نہیں. یہ بیسکلی آپ کا جو ہے وہ تجوید کا ایک قاعدہ ضرور اپلائی ہوتا ہے. اچھا اسی طرح سے یہ جو 3 صیغے آپ نے پڑھے تھے, ہما, ہم اور گننا, ان کے بارے میں بھی یاد رکھ لیجیے. یہ جو ہما ہے یہ آپ کو قرآن مجید میں ہما بھی ملے گا, اور ہم جو ہے وہ ہم بھی ملے گا, اور گننا جو ہے وہ گننا بھی ملے گا. مانوی فرق کوئی نہیں ہے, ذہن میں رکھ لیجیے گا, مانوی فرق کوئی نہیں ہے. اور اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جس طرح سے یہاں تھا کہ اس ہو سے پہلے 4 سچویشن تھی, یا 4 سچویشن نہیں, یا صرف 2 ہی سچویشن ہے. مینلی ایک ہی سچویشن ہے, اور وہ ایک سچویشن یہ ہے کہ یا ساکن آ جائے. اس سے پہلے کیا آ جائے؟ یا ساکن آ جائے. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں علیہ, یہاں دیکھیں یا ساکن آ گیا تو یہ ہم کس میں تبدیل ہو گیا؟ ان میں. یہ سب کتابت ہے اور کچھ نہیں ہے, یہ سب کتابت ہے. اور یہ میں صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب جو ہے وہ کافی ملے گا, وہ آپ کو کافی ملے گا. کوشچن کی وجہ بتائیے, میری نماز. صلاتی. صلاتی. مجھے بتائیے صلاتی جو ہے یہ کس حالت میں؟ حالت رفع ہے, حالت نصب ہے, حالت جر؟ یہ تو حالت رفع ہوگی ہے. دیکھیں اس سے ہم ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اس سے کی ہمیشہ بنیادی حالت رفع ہی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر وہ نصب یا جر میں جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, تو وجہ تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہی آپ کو, نہیں. آپ تو حالت رفع ہی لیں گے. ٹھیک ہے, آپ اس کو حالت رفع ہی ٹریٹ کریں گے. لیکن یہ کیوں اس سچویشن میں آئی؟ بیسکلی تو یہ تھا صلاتن پلس یا, جی صلاتن پلس یا تھا. اعراب ہلکا کیا تو صلاتو پلس یا ہو گیا. یا متکلم کو زیر چاہیے ہوتی ہے, بغیر زیر کے وہ بات نہیں کرتا آپ سے, تو یہ بن گیا صلاتی. جی میری نماز صلاتی. میں آپ سے کہتا ہوں میری قربانی. قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ قربانی کو کہتے ہیں نسکن. نسک. نسکن. جی میری قربانی. نسکی. نسکی.
सलाती मेरी नमाज, नुसुकी मेरी कुर्बानी। मैं आपसे कहता हूँ मेरी जिंदगी, हयाती, माहिया, माहिया या नहीं, माहिया माहिया, जी, ठीक है, मेरी जिंदगी। तो अब मेरी जिंदगी को मैं कैसे लिखूं? माहिया जो है ना, ये याद रखिएगा, ये क्या चीज है? ये हयातुन से नहीं है सर ये? नहीं, ये होता है लेकिन वो अलग चीज बन जाएगी। ये अच्छा अच्छा, आपको बाद में पता चलेगा कि है क्या। ठीक है, माहिया या ममाती, जी जी अब जी, मैं कुरान, आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट आपके सामने समझाना चाह रहा हूँ वो आप नोट करें सर। अब माहिया, माहिया जिंदगी, मेरी जिंदगी, तो क्या आ जाएगा? या आ जाएगा। जी अब या के बारे में हमने पढ़ा है कि या को जेर चाहिए होती है, ठीक है जी। जी, और आपको पता है कि ये अब मबनी हो गया इसमें, जी जी बिल्कुल सही है, ये मबनी हो इससे जो है ये इस वक्त क्या बन गया? मबनी हो गया, जी जी ये बिल्कुल। मबनी बन गया। अब ये जब मबनी बन गया तो इसको मैं क्या करूंगा? मैं इसकी तब्दीली कैसे लाऊं? आपको याद है जब हमने आपको ज़मायर पढ़ाए थे तो मैंने आपको उस वक्त कहा था कि जो या मुतकल्लिम होती है उसके ऊपर एक फतह होती है, जी, उस फतह को हम उस वक्त लेके आते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। अब मुझे बताएं, आप उसको पढ़ सकती हैं? माहियाई नहीं, इस पे तो कुछ है ही नहीं, या तो पढ़ ही नहीं आप सकते पढ़ ही हम। नहीं सकते ना, तो फिर जी क्या करते हैं? उस फतह को हम वापस ले आते हैं। ठीक, अच्छा अच्छा, तो अब आपको पता चल गया कि या मुतकल्लिम के ऊपर फतह कब किस वक्त आप उसको लेके आते हैं? जब उसकी दो वजूहात होगी। मबनी पहली अस्मा, वजूहात मैं आपको अभी बता रहा हूँ, तो उससे पहले अलिफ आ जाए, ठीक है। तो अच्छा, सलाती मेरी नमाज, नुसुकी मेरी कुर्बानी, माहिया या मेरी जिंदगी, मैं आपसे कहता हूँ मेरी मौत। कुरान में तो ममाती लिखा है, तो यही हाँ, वाला। ममातुन मौत, मेरी मौत, ममाती। ममाती तो बड़ी खूबसूरत आयत है कुरान मजीद की, सूरे अनाम की। अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना, इन्ना आपको कुछ दिनों के बाद पता चलेगा इन्ना किसको कहते हैं और इन्ना करता क्या है। अब जब ये इन्ना आ गया तो ये मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ ये होगा क्या। बस ये समझ लें कि इसमें से कोई भी चीज हालत रफा में नहीं है इन्ना की वजह से। लेकिन जब जब हम आएंगे उस पर तब इंशाअल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा कि ये क्या चीज, ठीक है। इन्ना यकीनन, बेशक, सलाती मेरी नमाज, वाह और नुस्की मेरी कुर्बानी, वाह और माहियाई, माहियाया मेरी जिंदगी, वाह और ममाती मेरी मौत, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये मुझे बताएं रब्बिल आलमीन क्या लग रहा है आपको? सॉरी, रब्बिल आलमीन क्या लग रहा है आपको? मुदाफ इलैह है। मुदाफ मुदाफ। अब ये हालत जर में क्यों है इसके हम बाद में बात करें। रब्बी इस हालत जर में है ना? जी हाँ, रब्बी तो हालत है, यही ये बात है। हाँ, ये हालत जर में क्यों है इसका हम बाद में बात करें, ठीक है। तो बेशक अब आप देखें इस एक आयत के अंदर आपको कितने मुरक्कब इजाफी मिले? 1 2 3 4 5, एक आयत है फकत एक आयत। लेकिन मुरक्कब इजाफी आप देखें इसमें आपको कितने मिले? 5। अल्लाह ताला फरमाता है यकीनन बेशक मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी और मेरी जिंदगी और मेरी मौत लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। जिस शख्स की ये तौहीद नहीं है, जिस शख्स की ये अमली तौहीद नहीं है, वो अकीदे की तौहीद लिए फिरता रहे। अमल में क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो खुद फैसला कर सकता है। जिस शख्स की ये तौहीद नहीं, अमली तौहीद नहीं है, वो अकीदे की तौहीद लिए फिरता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये अभी जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ये किताबत
حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو ہو کے بارے میں بتایا، دوسرا میں نے آپ کو ہم، ہما اور ہننا کے بارے میں بتایا، اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ والد کس کو کہتے ہیں؟ والدن کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو. ہاں، لیکن اس کا اصل معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا. اچھا. ٹھیک ہے، اس کا اس کا مؤنث کیا بنے گا؟ والدتن نہیں ہوگا. والدتن ہوگا. ٹھیک ہے جی. وہ کیا ہوگا؟ والدتن ہوگا. والدتن کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ پیدا کرنے پیدا والی. کرنے والی. ان دونوں کا اگر ان دونوں کا ملا دیں تو اس کا مثنیٰ بنائیے، کیا بنے گا؟ والدانی نہیں. والدانی. والدانی کون سی حالت میں؟ آنی تو رفعی لگ رہا ہے، یہ تو آنی مانی. ساؤنڈ ہے، اس میں سوچنے کی کیا بات؟ جی رفعی، یہ ہاں رفعی. آنی ساؤنڈ ہے. جی آنی ساؤنڈ میں تو سوچنا ہی نہیں ہے آپ کو. جی جی. آنی ساؤنڈ ہے تو نا رفع ساؤنڈ ہے. اس کی حالت نصب یا جر بنائیے. والدینی. والدینی. والدین. ہم لوگ اردو زبان میں والدین ہی کہتے ہیں. جی والدینی کہتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، آج پتہ چل گیا والدین بنا کیسے؟ جی بالکل. والدین. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے والدین، اور حالت کسی وجہ سے اسم جو ہے مضاف جو ہے وہ حالت نصب سمجھنے یا جر سمجھنے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اب اس کو بنانے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ نون ڈراپ کرنا ہوگا. نون ڈراپ کر دیں گے. جی نون ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جی. نون ڈراپ کر دیں گے. جب میں اس کا نون ڈراپ کر دوں گا تو اس کی شکل ایسی ہو جائے گی. والدہ. جی جی. نہیں، والی دئی. دئی. جی جی دئی دئی. والدین کی والدئی پلس یا والدئی. اوکے. ایسے ہی ہے نا؟ جی 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 بالکل یہ ہے. اب یہ دو یا اکٹھی ہو گئی. جی دو ساکن اکٹھے ہو گئے. بالکل دو صحیح. ساکن نہیں ہے، ساکن یہ اس کے پیچھے ایک فتح ہے. اس یا کے پیچھے ایک فتح ہوتی ہے، یاد رکھیے. اوکے. یا متکلم کے پیچھے فتح ہوتی ہے. ٹھیک. ٹھیک ہے جی. جی جی. اس یا متکلم کے پیچھے فتح ہوتی ہے. یہ دو اکٹھے ہو گئے. جب دونوں اکٹھے ہو جاتی ہیں، دو ہر فگر اکٹھے آ جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ اس کا آپس میں ادغام کر دیتے ہیں. جی ادغام کس کو کہتے ہیں؟ دونوں کو ملا دینا. ٹھیک ہے. جی جب دونوں کو ملا دیں گے تو دو یا ملا دیں گے تو وہ ایک یا بن جائے گی. جی. اور ایک یا بن جائے گی اور اس کے بعد تشدید لگ جائے گی. دئی. ٹھیک ہے. اس کی جی جی. شکل کیا ہو جائے گی؟ اور اب آپ کیا کریں گے کہ یا متکلم کی جو حرکت تھی اس کو اس کے اوپر ٹرانسفر کر. کیا بن جائے گا؟ والی دیا. والدیا. یاد آتی ہے کوئی آیت آپ کو؟ کس کو یاد آ رہی ہے؟ جلدی بتائیے. رب اغفر لی ولی والدیہ. رب اغفر لی ولی والدی. اللہ تو بخش دے مجھے اور میرے دونوں والدین. دونوں والدین کی ضرورت نہیں ہے. دونوں والدین کا مسئلہ ہو جائے گا تو گڑبڑ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. میرے والدین. کلیئر ہے سر جی؟ کسی کا کوئی سوال، کوئی اشکال تو پوچھیے. سر ایک سوال، یہ یا متکلم سے پہلے جو آپ نے فتحہ کی حرکت بتائی ہے، مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ گردان میں تو فتحہ پہ یا پہ فتحہ تھی، تو یہ اس سے پہلے آئے گی کہاں؟ جب آپ نے گردان لکھوائی تھی ضمائر کی،
تو میں نے آپ کو اس میں یا لکھا تھا نا, جی آپ یاد کریں ذرا, دیکھیں اس کو پیپر کو, میں نے آپ کو کہا تھا یا کے اوپر میں نے ایک ریڈ جی وہ مارک سے یا کسی دوسری جی کلر جی سے جی پتہ لکھی, اوکے جی, لکھی نہیں جاتی, ضرورت پر لائی جاتی. ضرورت ٹھیک پہ ہے لائی, تو آپ جی جی دیکھیں دونوں جگہ ضرورت پہ لائی گئی, جی جی بالکل صحیح ہے, ٹھیک ہے, ادر شکریہ. وائز وہ نہیں لائی گئی. دونوں جگہ پہ ضرورت پہ لائی جاتی ہے, ادر وائز وہ نہیں لے کے آتی. ٹھیک ہے سر, کلیئر ہے؟ کوئی سوال؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے جی. پہلا ہی جو ہے وہ جو آپ نے لکھا تو ہوا ہے کتابہ, لیکن ہاں کہا تھا جو شروع میں ہی ہم نے پہلا ہی لفظ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ نے کہا تھا اس کے پہلے حرف کے اوپر زبر آئے, لیکن بے پہ تو پیش نہیں آ رہی. نہیں, میں نے آپ سے کہا پتہ آ جائے یا پیش آ جائے. اچھا یا اچھا 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 ٹھیک ہے, میں دوسری پھر جگہ غلط آپ لے سمجھ. لیں, آپ فار ایگزامپل آپ کتابوں کی جگہ کتابہ کر لیں, وہ بھی ٹھیک ہو. اچھا وہ ٹھیک بھی. ہے. میں نے آپ اچھا کو یہ ایگزامپل دی, میں نے آپ اچھا سے کہا میں تھا کوئی بھی آ جائے. ٹھیک ہے جی, کوئی سوال, کوئی اشکال؟ تو پھر آپ ہی آ جائے سر میدان میں. ہمارا تو اصول ہے جو سوال پوچھے گا اس سے پھر آگے سلسلہ دینا ہو, اسی لیے بہت سارے لوگ جواب ہی نہیں دیتے. ٹھیک ہے جی, بولو. کوشش کر لیتے ہیں. جی بالکل سر. اچھا, اس سے پہلے میں ایک اور چیز بھی بتا دوں, چلیں آپ کو بھی چھوڑ دیا, اب آپ کوشش کیجیے گا مت سوال پوچھیے گا, لیکن چلیں پوچھوں گا میں آپ سے بے فکر. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک چیز کہلاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسماء خمسہ. بیسیکلی 5 ایسے اسماء ہیں جن کی مختلف کتابت ہوتی ہے, لیکن میں آپ کو 5 نہیں لکھاؤں گا, میں آپ کو صرف 3 ہی بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, 3 اسماء بتا رہا ہوں. وہ 3 اسماء کا ایسا معاملہ ہے کہ جب آپ اس کو مرکب اضافی بناتے ہیں اور مضاف کے اندر جب وہ آتا ہے تو اس کی 3 مختلف شکل بن جاتی ہے. وہ اسماء کون کون سے ہیں وہ سن لیں پہلے. میں آپ سے کہتا ہوں ابن. ابن کس کو کہتے ہیں جی سلیم صاحب؟ ابن کس کو کہتے ہیں؟ ابول جی نہیں, مجھے نہیں پتا جی. ابن کہتے ہیں. آپ شادی شدہ؟ بیٹا, ابن اچھا بیٹا. بیٹا, اچھا آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں جی ہاں جی. یہ مجھے بتائیں آپ کے کتنا سال کی شادی کو؟ کافی عرصہ ہو گیا جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بچے. 2 بچے. بچے آپ کو کیا بلاتے ہیں؟ وہ تو ابو. تو ابو. تو پھر آپ نے بیٹا کیوں بنا دیا؟ اچھا نہیں, میں نے تو مجھے لفظ نہیں سمجھ آیا. ہاں ابن. ابن. ابو بھی ہم نے یہیں سے نکلا, کیسے نکلا وہ بھی آپ دیکھیں گے. اچھا 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 ابن کہتے ہیں باپ کو. ابن کس کو کہتے ہیں؟ اچھا باپ کو. باپ. اگر ابن جو ہے وہ مضاف بن کے آئے, ابن اگر مضاف بن کے آئے تو حالت رفع میں ابن کو ایسے لکھتے ہیں ابو. اب پتہ چل گیا آپ کو ابو کیوں کہتے ہیں؟ بالکل ہی پتہ چل گیا سر. جی جی. اور اگر کسی وجہ سے یہ ابن جو ہے کسی وجہ سے اگر یہ حالت نصب میں چلا جائے, کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جائے تو پھر اس کو لکھتے ہیں ابا. تو کچھ ہمارے ایسے ہوتے ہیں نا جو دیسی ہوتے ہیں, ابا بلاتے ہیں. جی, یہ تو پنجابی کا بن گیا نا. نہیں, کچھ لوگ اردو والے بھی بلا لیتے ہیں ابا. اچھا. ہاں. اور اگر یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلا جائے, کسی وجہ سے یہ ابن, یہ ہوتا ہے پنجابی والا کیا کہتے ہیں ابھی غلط ہے سن, وہ بن جاتا ہے ابھی. ابو, ابا, ابھی. ابن جب بھی مضاف بن کے آئے گا تو اس کی شکل آپ ایسے نہیں کریں گے کہ آپ نے پیش ہٹا کے ابو نہیں کریں گے. اس کی پھر شکل کیسے ہو جائے گی؟ حالت رفع میں ابو. تو ابو, حالت نصب میں ہوگا تو ابا, حالت جر میں ہوگا تو ابھی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے ایک دوسرا لفظ لکھ لیں آپ, وہ ہے اخن. اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی. بھائی.
اخون بھی جو ہے جب حالت رفع میں مضاف بن کے آئے گا تو وہ ہو جائے گا اخو. اخو حالت نصب میں ہو جائے گا اخا, اور حالت جر میں ہو جائے گا اخی. اخی. ٹھیک ہے. جی. تیسرا لفظ ویسے میں نے آپ سے کہا ٹوٹل 5 ہیں, اس کو ہم جو ہے وہ اسماء خمسہ کہتے ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے صرف 3 ہی رکھوں. ٹھیک ہے. ابن, اخن, اور تیسرا ہے زو. تیسرا ہے زو. زو کے کیا معنی؟ یہ جو زو کے معنی والا. اچھا. زو کے معنی ہے والا. زو جو ہے جب اگر حالت رفع میں ہوگا تو وہ ہوگا زو. حالت نصب میں ہو جائے گا زا, اور حالت جر میں ہو جائے گا زی. یہ جو ہے اس کو آپ جو ہے اپنے تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ یہ کیا چیزیں بنتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ زو کا کیا معنی ہے؟ زو کا معنی ہے والا. والا. زو کا کیا معنی ہے؟ زو کا معنی ہے والا. سلیم صاحب تھک تو نہیں گیا آپ؟ نہیں جی نہیں, اگر انشاءاللہ. تھک گئے تو سوال چینج کر دیتے ہیں. چلیں جی, چلیں جی, آپ موجود ہیں؟ جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. اس کا بھائی, اس کا بھائی. اخو, اخو, اخوہ, اس کا بھائی. اخو, مجھے بتائیں میں نے کیا لگانا ہے, اس ہو پہ کیا لگاؤں؟ الٹا پیش, سیدھا پیش, کھڑی زیر, کھڑی زبر, کیا لگانا ہے؟ اخو. سمپل پیش نہیں آئے گا کیونکہ واو ساکن نہیں ہے اس میں. زبردست. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, مجھے بتائیے یہ اخو جو ہے کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا جاتا ہے, کیا بنے گا؟ اخو ہی. کیوں؟ حالت نصب میں جائے گا تو کیا بنے گا؟ اخا. ہاں تو کریں, اس کا بھائی حالت نصب میں لے جائیں, کیا بنے گا؟ اخا زبر آئے گا تو اس کے ساتھ ہم بھی ہوئی کریں گے. اخاہو. اخاہو, الف آ گیا نا. ہاں جی. الف آ گیا. کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا تھا, کیا بنے گا؟ اخی بنے گا. پورا بنائیے نا. اخی. ہاں زیر, اگر اخی, جب زیر آئے گا تو لگائیں نا. پھر ہم کھڑی الف لگائیں گے. اخی ہی. کھڑی زبر کیوں لگائیں گے؟ یا ساکن آ گئی نا, یا ساکن ہے نا. یہ سوری سمجھ نہیں آیا. یہ اخی میں کیا ہے, یا ساکن ہے نا. اچھا اچھا اچھا, میں زیر کو دیکھ رہی تھی. زیر تو خی کے نیچے ہے نا. ہاں جی, آج کل لگی ہوتا جب آئے ہے. گا تو پھر کیا آئے گا؟ اخی جی نارمل آ جائے گا. نارمل آئے گا. ہاں جی نارمل. چلے میں آپ سے ایک اور پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں اس کا باپ, چلے اس کی ماں کر لیں آپ, اس کی ماں. امو ہو. امو ہو, کی ماں امو ہو. کون سا پیج لگاؤں, الٹا سیدھا؟ نارمل پیش لگے گا. سوچ لیں. نہیں نہیں نارمل نہیں لگے گا, الٹا لگے گا. الٹا. الٹا لگے گا. کیوں الٹا لگے گا؟
کیونکہ اس سے پہلے اگر نارمل پیش ہو تو خا کے اوپر الٹا پیش لگے گا. کسی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا. امی امی بنے گا امی. کیوں؟ حالت نصب میں لے کے جائیں. اچھا سوری نہیں اما اما. ہاں اما. اما ہو. کون سا پیش لگے گا؟ الٹا. الٹا لگے. کسی وجہ سے یہ جر میں چلا گیا. امی امی ہی. امی ہی. کیا لگاؤں؟ کھڑا الف. کھڑا زے. کھڑا زے. امی ہی. میں کہتا ہوں اس کا باپ. ابو ہو. ابو ہو نہیں ابو ہو. ابو ہو. ابو جی ٹاٹا نہیں. ابو جی ٹاٹا نہیں ہے یہ. ابو ہو. ابو ہو. کون سا پیش لگاؤں؟ نارمل والا. کسی وجہ سے یہ حالت نصب میں چلا گیا. ابوہا. ابوہا. ابا. 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 ابا ہو. کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. پھر تو ابھی ہم ہوں. ابھی ہی. ابھی کھڑی زیر لگائیں. کھڑی زیر لگاؤں. ساکن ہے یا ابھی ہی نارمل. نارمل لگے گا. ابھی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کی ساتھی. اس کی ساتھی. ساتھی کو ہم مذکر ہے صاحبن. تو مونس کیا ہو جائے گا؟ صاحبتن. اس کی ساتھی. صاحبتو. صاحبتو. آگے ہاں. صاحبت. اس کی صاحبتو. کسی وجہ سے صاحبتو جو ہے وہ نصب میں چلا جاتی ہے. صاحبتا. صاحبتا. آگے بھی تو کریں. پورا تو کریں. اس کی ساتھی تو لائن. سوچنے میں ٹائم لگتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. صاحبتا ہو. اتنا آج کا لیکچر بڑا کمپلیکیٹڈ ہے. کسی وجہ سے یہ نارمل حالت جر میں کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. صاحبتی. صاحبتی ہی. صاحبتی ہی. کیا کروں؟ کھڑی زیر بڑی زیر. نارمل. نارمل. نہیں کھڑی زیر نہیں آئے گی. کھڑی زیر آئے گی نا. نیچے زیر آ رہا ہے. ہاں جی. اچھا جی. میں آپ سے کہتا ہوں آخری کرتا ہوں. اس کے بیٹے. اس کے بیٹے. ایک بیٹا ابن. دو ابنانی. جمع بنونا. بنون. بنائیے. اس کے بنونا. بنونا. بنونہ. بنونا. بنونہ. نہیں بنونا تو پھر کیا ہوگا؟ نون اعرابی آ گئی نا اس میں. نون اعرابی آ گئی نا. بنو ہو. بنو ہو. کیا ہو جائے گا؟ بنو ہو. کسی وجہ سے یہ حالت جر میں چلا گیا. بنا ہوں. بنا ہو کیوں؟ بنونا. اونا ساؤنڈ ہے نا. اونا ساؤنڈ کا حالت نصب جر کیا ہوگا؟
اینا ساؤنڈ ہو جائے گا تو بنینا ہو جائے گا. جمع کیا ہو جائے گا؟ بنینا. جمع کیا ہو جائے گا؟ اونا ساؤنڈ ہے نا. اونا ساؤنڈ حالت رفع تھا بنونا, تو اس کا حالت نصب و جر کون سا ساؤنڈ ہوتا ہے؟ اینا ساؤنڈ ہوتا ہے. تو بنونا سے کیا بن جائے گا؟ بنینا. بنینا کی نون ڈراپ کر دیں گے تو کیا بنے گا؟ بنی. بنی. بنی کی شکل ایسی ہو جائے گی نا, با نون یہ اس طرح سے بن جائے گی نا. بنی ہی. بنی ہی. بنی ہی. ہی. تو قرآن مجید کی بڑی خوبصورت آیت ہے. یوم یفر المرء من, بھاگے گا اس دن. کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ, اپنے بھائی سے بھاگے گا. وَأُمِّهِ, اور اپنی ماں سے. وَأَبِيهِ, اور اپنے باپ سے. وَصَاحِبَتِهِ, اور اپنی ساتھی سے یعنی اپنی بیوی سے. وَبَنِيهِ, اور کس سے بھاگے گا؟ اپنے بیٹوں سے بھاگے گا. قرآن مجید کی آیت کتنی خوبصورت ہے, آپ اس کا اندازہ لگائیں اس بات سے کہ جو انسان کی زندگی کا نقشہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی طرح سے کھینچا. ایک گھر میں 4 بھائی ہوتے ہیں, جہاں تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں اور کسی ایک آدھ کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو کہتا ہے بھائی اب ایسا ہے کہ میں اور تو ساتھ نہیں رہ سکتا. تو دنیا میں بھی سب سے پہلے رشتہ آدمی اپنے گھر میں کس سے ختم کرتا ہے؟ کس سے ختم بھائی کرتا ہے؟ ہاں یہ اور یہ فیکٹ ہے, اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. جتنے آپ سب بیٹھے سب نے ہی کام کیا, میں بھی یہی کرتا ہوں. سب سے پہلے کس سے ختم کرتا ہے تعلق؟ اس سے ختم. بھائی. اس کے بعد کس سے ختم کرتا ہے؟ ماں باپ سے کرتا ہے. وہ اُمِّهِ وَأَبِيهِ, ان دو سے ختم کرتا ہے. ان دو سے کیوں ختم کرتا ہے؟ اس کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ وَصَاحِبَتِهِ, اسی کی وجہ سے کرتا ہے نا. یہ آتی ہے تو ان سے تعلق ختم ہوتے ہیں. یہ جب تک نہیں آتی, بہت ریئر کیس میں ملے گا کہ کوئی شخص کنوارا اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے. ایسے ہی ہے نا. جی بالکل. یہ مطلب آپ نے اتنی ہلکی آواز میں بولا کہ لگتا ہے بیگم صاحب بیٹھی ہے. آپ نے اتنی ہلکی آواز سے بولا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ یا تو بیگم صاحب بیٹھی ہے, بیگم نے آپ کو کچھ دکھایا ہے. یہ ایک ریالٹی ہے, کیونکہ ہم جو لوگ ہم سب نے اگر کام یہ کیے ہیں تو ہماری اولادوں نے ہمارے ساتھ یہی کرنا ہے. اسی لیے تو میں کہتا ہوں پورے قرآن مجید میں کہیں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ اولاد نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے. وہ بالوالدین احسانا, اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو ساتھ کس طرح سے کرنا ہے. اللہ نے کہا کہ اولاد نے ماں باپ کے ساتھ کیسے کرنا ہے. تو کس کی وجہ سے چھوڑتا ہے؟ اسی کی وجہ سے چھوڑتا ہے. اور اگر کسی وجہ سے اس کو بھی چھوڑنا پڑ جائے, اپنے بیٹے نہیں چھوڑتا, اولاد نہیں چھوڑتا, اور اولاد بھی اگر بیٹے ہوں پھر تو وہ چھوڑتا ہی نہیں. وہ بنینا شہودا, ان کو تو وہ چھوڑتا ہی نہیں. لیکن دنیا میں بھی یہی سیکوینس ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز بھی سیکوینس یہ رکھی ہے کہ وہ کس سے بھاگے گا؟ وہ اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, ساتھی کہتے ہیں جو بھی, سب سے آخر میں کس سے بھاگے گا؟ اپنی اولاد سے. یعنی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت, میں کہا نا قرآن مجید اتنا خوبصورت, اس سے زیادہ خوبصورت کلام ہی نہیں ہو سکتا نا, اللہ کا کلام. تو اللہ جب اپنے ورڈز کو, آپ بعض دفعہ میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہماری کی ہر یہ جو بات, یہ تو فیکٹ ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہر چیز اللہ دیکھتا ہے, لیکن اللہ خالی دیکھتا نہیں, اللہ کو پتا ہے کہ ہاں نے کرنا کیا ہے, اور اسی حساب سے اللہ آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوگا. مطلب آپ اس کو پڑھتے چلے جائیں اور آپ اس کو سمجھتے چلے جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اللہ تو مطلب واقعی پھر آدمی کہتا ہے کہ اللہ 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 نے دیکھیں اس میں کوئی سیکوینس چینج نہیں کی, اور آپ میں سے کوئی آدمی اسے ڈینائی نہیں کر سکے. ہاں اگر آپ بحث اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ دیگر بات ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, میں ایسا نہیں کرتا. میں کسی ایک پرٹیکولر آدمی کے لیے بات نہیں کر رہا, میں آپ سے جنرل ایک بات کر رہا ہوں کہ انسان کی زندگی کا یہی معاملہ ہے, وہ اسی طرح سے اس چیز کو چلاتا ہے, اسی طرح سے اس کی زندگی اسی طرح سے چلتی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کوئی ایک آدھ ایکسیپشن کیس دنیا میں ضرور مل جائیں گے, لیکن ایکسیپشنز کے بیسس کے اوپر کبھی بھی جو ہے نا وہ تاریخ قائم نہیں ہوتی. تاریخ قائم ہوتی ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس دن.
जी सर, क्लियर हो गया? सर जी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, थोड़ा सा ये कह कि ये उल्टा पेश और सीधा पेश क्या क्या डिफरेंस है, किस तरह आएगा, क्या रूल है इसके लिए सर? आप उस वक्त क्लास में नहीं थे क्या? सर वो मैं ड्राइव कर रहा था तो सही नहीं सुना उसमें। अच्छा, तो अब ऐसा है कि आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, उसके कुछ रूल्स हैं, उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको वो भी भेजी है, इसकी स्क्रीनशॉट भी भेजा है। स्क्रीनशॉट को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। ना समझ में आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वॉइस मैसेज पे समझा दूंगा, क्योंकि इसके सिंपल बेसिक रूल्स हैं। वो सिंपल बेसिक रूल्स ये कि आपने ये देखना होगा उस हु से पहले क्या चीज आ रही है। वो हु से पहले जो चीज आएगी ना, वो डिफाइन करेगी कि इसके ऊपर कौन सी हरकत आनी है। हु से पहले जो कुछ चीजें आनी है वो जब आएंगी वो डिफाइन करेंगी कि उसने किस शक्ल में आना। ठीक है जी, क्लियर है? किसी का कोई सवाल? आसिम साहब आपके पास, आसिम साहब तो चले गए लगता है जी। किसी साहब का मेजर साहब आपके पास कोई सवाल? नहीं सर अभी ठीक है, इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी हमें, ताकि सर इसको इसमें हम प्रैक्टिस कुछ नहीं करनी अच्छी है, तरह जरा समझ भी लें और इसमें इसको इसमें देख कोई लें। चीज प्रैक्टिस करने वाली नहीं थी सर, इसमें कोई चीज प्रैक्टिस करने वाली नहीं थी। अभी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ मैंने दो चीजें बेसिकली बताई हैं। एक तो मैंने आपको 3 अस्मा के बारे में बताया कि वो 3 अस्मा जो है वो जब मुदाफ बन के आते हैं तो उनकी मुदाफ बन के जब आते हैं तो उनकी हालत नसब, हालत रफा और हालत जर तीनों मुख्तलिफ होती है। वो 3 अस्मा मैंने आपको बताए, वो आपको नोट होने चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको कुछ किताबत के हवाले से चीजें बताई हैं कि किताबत के हवाले से चंद एक चीजें आपके सामने रखी कि वो ज़मायर की शक्ल कैसे चेंज हो जाती है, उसके क्या रीजन होते हैं, वो आपके सामने मैंने बताए। और चलिए जी, फिर आप ही से सवाल है, आप इसे सवाल करते हैं। मैं कहता हूं आपसे, जी जी मैं आपसे कहता हूं जैद का घर। जी, जैद का घर। ये तो जाहिर है, इसमें फिर मुरक्कब इजाफी अगर कहेंगे तो फिर बनाइए। है तो जायद, है तो जैदन, बैतु है तो जैदन, मैं आपसे कहता हूं उसका घर। बैतुहु, बैतु हु, बैतुहु, कौन सी हरकत आएगी जी? ये ऊपर कौन सी हरकत आएगी? उल्टा पेश, उल्टा पेश आएगा। चलिए जी, मेजर साहब जरा बताइए इस पे। मैं अब आपसे कहता हूं जैद के घर का दरवाजा। चलिए, जैद के घर का दरवाजा। इसमें मुब्तदा और ये जुमला तो नहीं बना, अलबाबो, इसमें 2 के का है, जी जोर से बोलें। इसमें 2 दफा आया है के और का, जैद के घर, घर का दरवाजा। हाँ, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ, इसमें दो मुरक्कब इजाफी जमा हो गए, जैद का घर और घर का दरवाजा। घर का दरवाजा। लेकिन बनाइए यार, हमारी तो टीम भी हार गई। सर बाबू बैत जैदी जी,
جی میجر صاحب سر یہ سوچی پہ ہو. میں ٹرائی کرتا ہوں دوبارہ سوچ. اچھا دیکھیں ایسے مرکب کو جس میں ایک سے زیادہ مرکب آ جاتے ہیں ایسے مرکب کو ہم کمپلیکس یا پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. ہم ان کو کمپلیکس یا پیچیدہ مرکب اضافی کہتے ہیں. مرکب اضافی میں نارملی میں نے آپ کو کیا بتایا کہ مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. ایسے ہی ہے سر, مضاف پہلے آتا ہے مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ کیا کرتے ہیں تیر بنا لیا کریں, یعنی آپ نے کہا یہ مضاف اور یہ مضاف ایسے ہی ہے سر. جی سر. ایسے پیچیدہ مرکب اضافی ہو اس میں بھی آپ یہ کریں, آپ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے کہ پہلا مضاف اور مضاف الیہ ڈیفائن کریں. تو پہلا مضاف آپ کا ڈیفائن کیا ہو جائے گا, یہ مضاف ہو جائے گا ایسے, دروازہ, جی اور زید جو ہے مضاف الیہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور بیچ میں آپ کے پاس آ گیا گھر, ایسے ہی ہے نا سر. تو پہلے آپ بیچ والے پورشن کو بھول جائیں اور نارمل مرکب اضافیہ بنا دیں. یعنی زید کا دروازہ, گھر کو بھول جائیں. بابو زیدن, بابو زیدن, بابو زیدن, بابو زیدن. اب یہ جو اب ہم نے پہلے ہی کہا کہ یہ دو مرکب اضافی اکٹھے ہیں, ایسے ہی ہے نا. زید کا گھر ایک مرکب اضافی اور گھر کا دروازہ ایک مرکب اضافی. اب اگر میں اس کو دیکھوں زید کے گھر کے اندر یہ جو گھر جو ہے وہ زید کے لیے مضاف ہے. جی ایسے ہی ہے نا. اگر میں اس کے دو حصے کر دوں فار ایگزامپل, ایک تو یہ حصہ ہو گیا زید کا گھر اور دوسرا حصہ یہ والا ہو جائے گا گھر کا دروازہ. ایسے ہی ہے نا. تو اگر پہلا والا پورشن میں کروں زید کا گھر, تو اس میں گھر جو ہے وہ زید کے لیے کیا ہو جائے گا, مضاف ہو جائے گا. ہاں جی. اور دروازے کے لیے مداخل ہے, دروازے کے لیے مداخل ہے, مداخلے بن جائے گا. اس کا مطلب یہ جو گھر جو ہے یہ مضاف کے طور پہ بھی آ رہا ہے اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, مضاف کے طور پہ بھی آ رہا ہے اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی آ رہا ہے. پہلے میں آپ کو اس کا ٹیکنیکل رول بتا دیتا ہوں, اس کے بعد میں آپ کو اس کا بیسک فارمولا بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو اگر گھر جو ہے وہ مضاف بھی آ رہا ہے اور مضاف الیہ بھی آ رہا ہے تو اس کا مطلب دونوں قوانین اپلائی ہوں گے اس پہ. جی ٹھیک ہے. مضاف کا قانون کیا ہے, نہ الف لام داخل ہوگا, نہ الف لام داخل ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا, اعراب ہلکا ہوگا. تو اس کا مطلب ہو جائے گا یہ بیتو, بیتو ہو جائے گا. ہاں جی. اچھا اب چونکہ یہ مضاف الیہ بھی ہے تو مضاف الیہ کا قانون بھی چلے گا. مضاف الیہ کا قانون کیا ہے, جر میں ہونا چاہیے اور معرفہ بھی ہونا چاہیے. معرفہ بنائیں. نہیں, لازمن جر چیز ہے. لازمن کیا چیز ہے سر, جر ہے. معرفہ لازمن نہیں ہوتا, پہلے سن لیں. تو جر بھی ہونا چاہیے اور معرفہ بھی ہونا چاہیے. اگر میں اس کو معرفہ کر دوں گا تو یہ پھر مضاف نہیں کہلائے گا, کیونکہ مضاف کا قانون کیا ہے, الف لام نہیں ہوگا, الف لام اس میں داخل نہیں ہوگا, الف لام تو داخل ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو اب میں مضاف الیہ کی جو دوسری پرائم چیز ہے اس کو میں نوٹ کر سکتا ہوں. وہ کیا ہے کہ میں اس کو حالت جر کر دوں. اب حرکت تو آپ کو پتا ایک ہی آئے گی نا, یا تو پیش آئے گی یا زیر آئے گی, تو یہ حد ہے. اس پہ دونوں کے قانون اپلائی ہوں گے. اب آپ کو چھوٹا سا بیسک فارمولا بتا دیتا ہوں. جب بھی آپ کے پاس پیچیدہ مرکب اضافی آ جائے, آپ صرف پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ پکڑ لیں. اس کے بعد جو کچھ بیچ میں آتا ہے, جو کچھ بھی بیچ میں آئے گا وہ بغیر الف لام کے ہوگا, اعراب اس کا ہلکا ہوگا اور حالت جر میں. بغیر الف لام کے ہوگا, اعراب اس کا ہلکا ہوگا اور وہ حالت جر میں ہوگا. تو یہ کیا بن جائے گا جی, بابو
बैती بیتی زید زید کے گھر کا دروازہ. بابو بیتی زید زید کے گھر کا دروازہ. ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں آپ کے سامنے, انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا. طلعت جی آپ کریں گے؟ جی کوشش کرتی ہوں. کوشش کریں, کوشش ہی کے پیسے. اللہ کے رسول کی بیٹی, اللہ کے رسول کی بیٹی. اللہ کے رسول اور رسول کی بیٹی. ٹھیک ہے. بیٹی پہلا مضاف ہے, سوری مضاف, آپ لیں گے مضاف. جی مضاف, اور اللہ مضاف ہے, ٹھیک ہے, بنا دیں. اور رسول بیچ میں آ گئے. بیچ میں آ جائے, بنا لیں سیدھا سیدھا. کیا کریں گی؟ بنتو بنتو رسول اللہ ہے. رسول اللہ رسول للہ ہے. ملا کے پڑھیں گے, رسول اللہ بنت رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی. کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا, پہلا اور آخری پکڑ لیں. پہلا مضاف آخری مضاف الیہ پکڑ لیں, بیچ میں جو بھی ہے اس کو زیر میں لے جائیں. آصم جی موجود ہیں؟ جی سر. کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں, اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. یہاں تو دو تھے, یہاں کتنے ہو گئے؟ تین ہو گئے. تین ہو تین گئے. ہو گئے. بنائیے. دعائے بنت رسول اللہ. دعائی دعاؤ بنت رسول اللہ. بنت بنت دعاؤ بنت رسول اللہ بنتی رسول اللہ رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. آپ کیا پہلی دفعہ کلاس میں آئی ہیں؟ جی, جی. آپ لیکن میں آپ پڑھی, کے جو, جی سوری آپ کی آواز کٹ گئی. آپ نے پہلے پڑھی نہیں ہے؟ نہیں, میں نے آپ کے ابھی 3 کلاسز لی تھی تو. اچھا, کیونکہ میں نے تھوڑا سا نوٹ کیا, مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ نے گرامر پڑھی ہے کہیں. نہیں, میں فرسٹ ٹائم پڑھ رہی ہوں آپ کے ساتھ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے پھر آپ سے ایک اور سوال کر لیں, ابھی پتہ چل جائے. نہیں مجھ, اچھا چلو. نہیں, آدمی سیکھتا ہی اسی طرح سے. میں آپ سے کہتا ہوں, اور اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا پھر, ٹھیک ہے؟ اللہ کی مساجدوں کے علماء. اللہ کی مساجدوں کے علماء. علمت المساجدون اللہ. علماء تو کیوں کیا؟ نہیں, علماء ہے نا, علماء کو علماء ہی رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں. علماء مساجدون اللہ. علماء دی مساجدون مساجدون. مساجد جو ہے وہ جمع ہے نا مسجد کی. جی, مسجد کی جمع. ایک مسجد مسجدون, دو مسجد مسجدانی,
2 سے زیادہ مساجد ہوں گی تو مسجد ہوں گی تو مساجد. مساجد. ٹھیک ہے. اب بنائیے علماء مساجد اللہ. مساجد اللہ. 9 پہ بندے رہیے گا ذرا میرے ساتھ. دیکھیں میں نے آپ کی صرف 2 کلاسز شروع کی ریکارڈنگ سنی ہے تو میں غلطیوں کے چانسز بہت. کوئی پرابلم نہیں ہے. علماء مساجد اللہ بالکل صحیح بنایا. کیا ترجمہ کریں گی؟ اللہ کی مسجدوں کے علماء. اب سوال میرا آپ سے یہ مجھے بتائیے آپ نے منصرف غیر منصرف کے بارے میں کچھ پڑھا تھا؟ جی پڑھاتا ہوں. پڑھا تھا. زبردست. تو پھر تو پکڑ ہی سکتے ہو. پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں. مجھے یہ بتائیے مساجد جو ہے وہ منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ مساجد جو ہے وہ منصرف ہے. منصرف ہے. 5 حرفی ہے. 5 حرفی ہے. یہ غیر منصرف. یہ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. ٹھیک ہے. غیر منصرف ہے. یہ کیسے 2 بنا میں غیر فتح ہے منصرف پھر اس کے بعد الف ہے اس کے بعد جو آپ نے بتایا. پہلے 2 پہ فتح ہے پھر الف ہے پھر 2 سر 2 میں فتح ہے. ٹھیک ہے جی. پہلے 2 پہ فتح پھر الف اور اس کے بعد 2 حرف. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو غیر منصرف اسماء ہوتے ہیں وہ حالت جر قبول نہیں. جی ٹھیک ہے. غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. تو پھر آپ کو یہاں کیا لانا چاہیے تھا؟ مساجدی لانا چاہیے تھا کہ مساجدہ لانا چاہیے تھا؟ مساجدہ لانا چاہیے تھا. مساجدہ. ٹھیک. چلیے جی. ویسے بنا صحیح ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں غیر منصرف اسماء حالت جر قبول نہیں کرتے. میں نے آپ کو بتایا تھا 2 سچویشن ایسی ہیں جس میں غیر منصرف اسماء حالت جر قبول کر لیتے ہیں. پہلی سچویشن کیا ہے کہ اس پہ الف لام داخل ہو جائے. اور دوسری سچویشن آج آپ کے سامنے آ گئی اگر غیر منصرف اسماء مضاف بن کے آ جائے تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ حالت جر قبول کر لیتا کیونکہ یہاں مضاف بن کے آیا نا. مضاف بن کے آیا نا. یہاں اللہ کے لیے کیا بنا ہے؟ مضاف بنا ہے نا. جی. تو غیر منصرف اسماء 2 صورتوں میں صرف یاد رکھیے گا حالت جر قبول کر لیتے ہیں. پہلی صورت اس کی یہ ہے کہ جب وہ الف لام داخل ہو اور دوسری صورت یہ ہے کہ غیر منصرف ایسی سچویشن میں آ جائے کہ وہ پیرللی مضاف اور مضاف الیہ دونوں کا کام کر رہا ہو. ایسی صورت میں وہ حالت جر قبول کر لے. پیچیدہ مرکب اضافی بہت آسان ہے. بیسک مرکب اضافی آپ کو سمجھ آ جائے. پیچیدہ مرکب اضافی بالکل آسان ہے. کچھ نہیں کرنا. سمپل صرف آپ نے پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ کو آپ نے پکڑنا ہے. پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ کو پکڑیں. باقی بیچ میں جو کچھ رہ گیا ہے اس کو اس پہ الف لام داخل نہیں ہوگا. اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور وہ حالت جر میں ہوگا. بس یہ چیز ہے. ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی. آپ کے ساتھ کچھ اور چیز یہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھیے پلیز. کسی کے پاس کوئی سوال؟ سر آپ نے جو سیکنڈ کنڈیشن بتائی ہے غیر منصرف کی سر وہ یہ بتائیے کہ وہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں مطلب اگر ہوگا تو یا خالی مضاف ہوگا سر؟ نہیں مضاف ہوگا تو پھر کیسے کریں گے؟ پھر تو ضرورت نہیں پڑے گی نا آپ کو سر. جب وہ دونوں کام کر رہا ہو. یہ ایک میرا آپ کو بہت کم ایسی سچویشن ملے گی. ایک میرا کوشچن ہے. جی بولیں. یہ جو آپ نے تھا اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا جی اس میں 4 ہیں. 4 ہیں. کون سے؟ اللہ کے رسول. اچھا اللہ کے رسول کی بیٹی کی دعا. تو اللہ کے رسول ایک بن گیا, رسول کی بیٹی دوسرا بن گیا اور بیٹی کی دعا تیسرا بن گیا. ایسے ہی ہے نا. تو آپ نے پہلا مضاف اور پہلا مضاف الیہ آپ نے پکڑ لیا. پہلا مضاف اور آخری مضاف الیہ پکڑ لیا. پہلا مضاف تھا دعا اور آخری مضاف الیہ تھا اللہ. باقی بیچ میں جو رہ گیا جو مضاف اور مضاف الیہ رسول کی بیٹی, اس کو نارمل بنا لیں. رسول کی بیٹی جس طرح سے بنتا ہے
صحیح نارمل تو بن جائے گا بنتل اور رسولی بن جائے گا نا نارملی. جی لیکن میں نے آپ کو بتایا بیچ میں جو کچھ بچ جائے گا اس پر الف لام داخل نہیں ہوگا, اس کا اعراب ہلکا ہوگا اور حالت جر میں ہوگا. تو بنتی رسول اللہ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. کلثوم جی موجود ہیں, آج آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہی ہیں. جی سر موجود ہوں. چلیں تو پھر آپ کے ساتھ کرتے ہیں, بہت آسان آپ کے لیے. قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کیا تھا؟ محمد علی جناح. آسان سوال آپ سے پوچھا. جی اللہ کا عظیم رسول. رسول پہلے آ جائے گا, اللہ بعد میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. تو رسول اور اللہ ہی, یعنی کہ پہلا رسول اور آخری اللہ ہی. اور جلدی نہ عظیم کریں, جلدی نہ کریں, میں جانتا ہوں کہ فرق پڑ رہی ہے آپ کی طرف, لیکن جلدی پھر بھی. اللہ کا عظیم رسول. اچھا میں ایک کام, اس کو غور سے دیکھیں, میں آپ کے سامنے ایک اور چیز دیکھتا ہوں. یہ اس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مرکب توصیفی ہے, اس میں تو لا عظیم اللہ کا رسول. چلیں آپ کے لیے میں نے زندگی آسان کر. چلیں نہیں سر, وہ پہلے والا کرا دیں تاکہ وہ زندگی تھوڑی مشکل ہو تو ہم سوچے بھی نا. نہیں اب آپ نہیں, یہ دونوں میں نے آپ کو رکھے ہیں آپ کے سامنے, اور آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے. عظیم اللہ کا رسول, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت بیان ہو رہی ہے دوسرے میں. ٹھیک ہے, دوسرے میں رسول کی عظمت بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ صفت اور موصوف آ رہے ہیں دونوں ساتھ. اور صفت اور موصوف آ رہے ہیں. اگر آپ اس کو صفت اور موصوف لے لیں فار ایگزامپل, تو ایک بڑا مسئلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر آپ اس کو صفت اور موصوف لے لیں تو اس کا مطلب آپ نے کہا کہ عظیم رسول یہ بن گیا, ایسے ہی ہے نا. جی اب اگر میں عظیم رسول کو بناؤں فار ایگزامپل, تو میں بناؤں گا رسول, الف لام بھی آنا نہیں چاہیے, الف لام بھی نہیں آنا چاہیے, اعراب بھی کا ہونا چاہیے, تو بن جائے گا رسول عظیمی اور اللہ ہی, ایسے ہی بنے گا نا. جی نہیں ٹھیک ہے. ترجمہ کروں گا تو ترجمہ بنے گا نہیں. ٹھیک ہے, یہاں یہ مسئلہ آ جائے گا. لیکن آپ کی بات جو ایک صحیح ہے, وہ صحیح بات کیا ہے کہ اس کے اندر صفت استعمال. تو ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں مرکب توصیفی. ایسا مرکب توصیفی جس میں صفت کا استعمال, ایسا مرکب توصیفی جس میں صفت کا استعمال. تو جب بھی مرکب توصیف اضافی میں صفت کا استعمال ہو, جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو, صفت کو ہائڈ کر دیں. اللہ کا عظیم رسول صفت کیا ہے, عظیم ہے نا. جی عظیم اللہ کا رسول صفت کیا ہے, عظیم. ایسے ہی ہے نا. جی اب مجھے بتائیں بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, بنائیے. سر ہائڈ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ 2 منٹ کے لیے ہائڈ کر دیں, چھوڑ دیں, ہائڈ کر دیتے ہیں نا, ایکسل شیٹ میں نہیں, اب ہائڈ کر دیتے ہیں. تو یہ تو رسول اللہ ہی, پھر وہ کالم نظر نہیں آتا, پھر وہ کہتے ہیں کالم کہاں چلے گئے. جی تو یہ رسول اللہ ہی ہوگا, اللہ کا. جی رسول اللہ عظیم. اوکے اچھا یہ اس طرح ہوگا. رسول اللہ, اوکے. اس کو بنائیں رسول اللہ, اللہ کا رسول. جب بھی مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہو, پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ صفت کو ہائڈ کر کے نارمل مرکب اضافی بنا. جب آپ کا نارمل مرکب اضافی بن جائے, جب آپ کا نارمل مرکب اضافی بن جائے, اس کے بعد مرکب اضافی کے بعد یعنی مضاف الیہ کے بعد اس کی صفت کو لگا دیں, اس کی صفت کو
मुरक्कब इजाफी के बाद लगा दें। ठीक है जी रसूलुल्लाह। आप सिर्फ आप लगाएंगे, सिर्फ इसकी क्या है, अजीम। ठीक है जी, अभी जी तो सिर्फ नॉर्मल लिख रहा हूँ, अजीम। अब आपको पता है कि सिर्फ का कानून क्या है? सिर्फ का क्या कानून है? अच्छा, सिर्फ जो है फॉलो करती है अपने मौसूफ को, इसको मौसूफ किसको को, मौसूफ को। अब मुझे बताइए मौसूफ पहले वाले मुरक्कब इजाफी में, पहले वाले जी। मुरक्कब इजाफी में मौसूफ क्या है? सर रसूल है उसका तो। रसूल है, रसूल। ठीक है, अब जी सिर्फ जो है वो फॉलो करती है मौसूफ को। जी मुझे बताइए मौसूफ जो है वो वाहिद है कि मुसन्ना है कि जमा है? वाहिद है। वाहिद है। तो मुझे बताएं अजीम आपको वाहिद लग रहा है, मुसन्ना लग रहा है, जमा लग रहा है? ये तो वाहिद ही है। वाहिद है। मौसूफ मुझे बताइए मुज़क्कर लग रहा है, मुअन्नस लग रहा है? मुज़क्कर लग रहा है। इसलिए अजीम भी आपको मुज़क्कर ही लगा। जी ठीक है, तीसरी चीज किसकी आती है, एराब के हवाले से आती है। मुझे बताइए जी रसूल का एराब क्या है, मौसूफ का एराब क्या है? ये रफ़ई रफ़ई रसूल, है, तो इसका मतलब इसका एराब क्या आएगा? ये भी रफ़ा में ही आएगा। अब तीसरा सवाल, क्या चीज रह गई? वुसअत रह गई। जी वुसअत रह गई। मुझे बताएं रसूल की वुसअत क्या है? मार्फा के नकरा है? ये नकिरा है, अलिफ लाम तो दाखिल। जबरदस्त, पक्की बात है, नकरा है। अल्लाह का रसूल तो मुदाफिल है जी, लग तो नकिरा ही रहा है। मार्फा के एक पीछे आपने क्यों पड़ी है बताया था आपने? ना, अच्छा मारफा का कानून सर याद नहीं आ रहा है इस वक्त। नहीं यार, किसको याद आ रहा है जरा बताइए। ये सर इसमें आपने एक दफा बताया था कि अगर मार्फा के साथ ये नकरा आएगा तो वो भी मार्फा ही ट्रीट हो। किसी नकरा इस्म की निस्बत अगर मार्फा इस्म के साथ मारफा दे दी के जी 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 तो बिल्कुल ऐसा इस्म क्या बन जाता है? मार्फा इस्म कहलाता है। मारफा जी, मारफा ही फिर ट्रीट आप होगा। क्या करेंगे, अजीम को क्या करेंगे, मार्फा कर देंगे। मारफा कर देंगे जी तो जी। ये हो जाएगा अल अजीम। ठीक है जी। आपको पता है कि जब सिफ्त आती है, जब सिर्फ मौसूफ आता है तो ट्रांसलेशन में क्या करते हैं, पहले सिफ्त को लाते हैं फिर मौसूफ को लाते हैं। जी अल्लाह का अजीम रसूल, अल्लाह का अजीम। इधर आ जाए, मुझे बताइए सिर्फ मैंने अजीमी लिखी, मुझे बताइए सिर्फ किसकी है, मुदाफ की है कि मुदाफ इलैह की है? अल्लाह की सिफ्त है ना ये मुदाफिल है। अल्लाह। अच्छा, अल्लाह मैंने आपसे कहा था लफ्ज अल्लाह ना करेंगे, अल्लाह कहाँ पे? इसमें जलाल अल्लाह। जी, ठीक है, इसमें जलाला जी। तो इसमें जलाला अल्लाह की है। मुझे बताइए इसमें जलाला अल्लाह जो है वो वाहिद है कि मुसन्ना है? वाहिद इसमें जलाला अल्लाह से तो वाहिद ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। जी वाहिद है तो इसे अजीमी वाहिद है। मुझे बताइए ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुज़क्कर। मैंने आपके इसके बारे में बताया था, इसको क्या कहते हैं? कभी मुज़क्कर नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं? लफ्ज़ी मुज़क्कर कहते हैं। लफ्ज़ी हमें नहीं मालूम अल्लाह क्या है, जी जी क्या कहेंगे इसको? लफ्ज़ी मुज़क्कर कहेंगे। लफ्ज़ी आप इसको भी मुज़क्कर लेके आए। ठीक है, अब मुझे बताएं इसमें जलाला अल्लाह की हालत इस वक्त क्या है? जरी है जरी है, तो इसको क्या करेंगे, ये भी जर में जाएगा जी। इससे जो है किसको फॉलो करती है, मौसूफ को। मुझे बताइए इसमें जलाला अल्लाह मारफा है कि नकरा है? मारफा। अल्लाह से बड़ा तो वैसे भी कोई मारफा नहीं हो सकता, हो सकता है? नहीं। ठीक है, अल अजीम। अब आप फर्क देखें दोनों में क्या फर्क है। एक रफा में एक जर में। रफा में आया क्यों? क्योंकि वो मुदाफ की सिर्फ थी, मुदाफ हालत रफा में था। यहाँ जो है अजीम जो है हालत जर में आया। क्यों आया? क्योंकि वो सिर्फ मुदाफ इलैह थी। ठीक है जी, कोई सवाल, कोई अशकाल? जी, वो हमारे नए कैंडिडेट आए थे, चले गए? जी सर, डर के चले गए। चले जी, कोई बात। चलें जी, आप मौजूद हैं? जी सर।
چلے پھر آپ سے کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. جی کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ اللہ کی بھڑکائی بھڑکائی ہوئی ہوئی آگ. بھڑکائی ہوئی آگ. عربی نہیں آتی. عربی چھوڑ دیں, عربی ہم بتائیں گے آپ کو. آپ یہ بتائیں لگ کیا رہا ہے آپ کو اس میں؟ مرکب اضافی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا؟ جی لگ تو رہا ہے. اللہ کی اور اس مرکب اضافی میں آپ کو کس چیز کا استعمال نظر آ رہا ہے؟ صرف بھڑکائی. صفت کا استعمال. مرکب اضافی ایسا مرکب اضافی جس میں صفت کا استعمال ہے. صفت اس میں کیا ہے؟ بھڑکائی. بھڑکائی. صفت کو کیا کرتے ہیں آپ؟ مرکب اضافی بنانے کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ صفت کو کیا کرتے ہیں؟ ہائڈ کر چھپا دیتے دیتے ہیں. تو اب آپ کے پاس نارمل مرکب اضافی کیا بن گیا؟ اللہ کی آگ. ہاں جی. اللہ کی آگ بتائیے. نار اللہ. نار اللہ. نار اللہ. اب تو آپ کو بھڑکائی کا پتہ چل گئی ہوگی عربی. موقدۃ. 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 نار اللہ موقدۃ. اب آپ سے سوال ہے, بھڑکائی میں کی عربی ہے موقدہ. موقدہ. موقد. بھڑکائی بھی موقد. مجھے بتائیے کہ جو صفت ہے یہ کس کی ہے؟ مضاف کی ہے کہ مضاف الیہ کی ہے؟ مضاف کی سے مضاف الیہ کی. مضاف کی ہے. مضاف کی ہے. کس کی ہے؟ مضاف کی ہے. مجھے بتائیے مضاف جو ہے وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے؟ مؤنث. مؤنث. مؤنث ہے. تو اس کو مؤنث بنائیے, کیا بن جائے گا؟ موقدۃ. 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 دوسرا سوال مجھے یہ بتائیے کہ مضاف کا اعراب کیا ہے؟ موصوف کا اعراب کیا ہے؟ ان کا وہ ہے معرفہ میں. معرفہ. حالت رفع میں سر. اعراب پوچھا ہے. اعراب. حالت رفع. رفع میں رفع. حالت رفع. تو آپ نے بھی اس کو حالت رفع کیا, موقدۃ کیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ جو موصوف ہے یہ معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ موصوف تو معرفہ ہے. معرفہ. کیسے پتا چلا معرفہ؟ اللہ کے ساتھ مل گیا. اللہ جو ہے اس میں جلالہ اللہ کے ساتھ ملا. نہیں, اس کا آپ جواب یہ کبھی نہیں دیں گے. اس کا جواب آپ یہ دیں گے کہ اس کے ویسے تو نکرہ ہے نا, لیکن جب کوئی نکرہ اسم معرفہ اسم کے ساتھ اس کی نسبت دی جائے, جیسے اگر یہاں اللہ کی جگہ نارو زیدن ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ زیدن میں معرفہ ہی تھا نا. جی. زید. تو آپ جواب آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی نکرہ اسم کی نسبت معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو ایسی صورت میں نکرہ اسم بھی معرفہ کہلاتا ہے. تو پھر اس کو کیا کر دیں گے؟ معرفہ کر دیں گے. تو الف لام داخل ہو جائے گا. جب الف لام داخل ہو جائے گا تو پھر اس کا اعراب ہلکا ہو جائے گا. نار اللہ الموقد. نار اللہ الموقد. اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ. کون سی آگ ہے؟ پھر کیا کرتی ہے یہ نار اللہ الموقدہ؟ تو کیا کرتی ہے؟ التی تطلع علی الافئدہ. کہاں پہنچ جاتی ہے؟ سروں تک ہمارے سینوں تک پہنچ جاتی ہے. ہمارے دلوں تک پہنچ جاتی ہے. سین جس کو نہیں کہیں دل کے.
تمہارے دلوں تک پہنچے. تو کلیئر ہو گیا جی؟ کوئی سوال، کوئی اشکال اس میں؟ کوئی سوال ہے تو پوچھیے. میجر صاحب کوئی سوال آپ کے پاس؟ آصف صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ فضل صاحب آپ کے پاس کوئی سوال؟ سلیم صاحب آپ کے پاس؟ جی کوئی سوال؟ آپ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، میں ڈر جاتا ہوں. سر ٹھیک ہے، کلیئر ہو گیا. جی کلیئر ہے سر. کلیئر ہے. جی سر. چلیں پھر ایک اور کر لیں. اسے بتائیے مونس کیسے آیا؟ مونس کیسا ہے؟ نار مجھے بتائیے کیا ہے مونس؟ ہے مذکر ہے؟ صحیح. سمائی مؤنث ہے. سمائی مونس. مؤنث ہے. چلیں گے ایک اور کرتے ہیں. میجر صاحب آپ کریں گے؟ جی بالکل. ہمت ہے، بات تو نہیں رہے. آپ تو ویسے ہی نہیں بات سکتے میجر صاحب، لیکن آپ باقی ساتھی سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ میں اچانک دیکھا کچھ ساتھی بھاگ گئے تو میں پوچھ لوں. اگر ہمت نہیں ہے ایسی کوئی بات. ٹھیک ہے. چلیں جی میں آپ سے کہتا ہوں لڑکے کی یہ کتاب، اور پیراللی میں آپ کے ساتھ ایک اور بھی لکھتا ہوں. میں کہتا ہوں اس لڑکے کی کتاب. جی کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اس لڑکے کی کتاب. میں نے دو مرکب آپ کے سامنے لکھے ہیں، ایک ہی طرح کے ہیں، بس چھوٹا سا مائلڈ سا ایک فرق ہے. ارے ذہن میں لڈو کا ملا دیں گرم کر کے. ایک لڈو کا ملا دیں گرم کر کے. جی سر. اس لڑکے کی کتاب. لڈو کھانے کا بہت شوق ہے ہمیں. کل کوئی غلطی سے لڈو کا ڈبہ دے دیا، کھا کے لڈو ہی ہو جائیں گے ہم. کتاب. جی لڑکے کی یہ کتاب، اس لڑکے کی کتاب. مرکب اضافی میں اشارہ موجود ہے. ہاں مرکب اضافی میں اشارہ نظر آ رہا ہے. مرکب اضافی میں صرف بھی نظر آئی، مرکب اشاری میں اضافی میں اشارہ بھی آ سکتا ہے. مرکب اضافی میں صرف نظر آئی تو آپ نے بنانے کے لیے کیا کیا؟ صرف کو ہائڈ کر دیا اور نارمل بنا دیا. مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہوا، اشارے کو بھی ہائڈ کر دیں. لڑکے کی یہ کتاب میں اشارہ کیا ہے؟ یہ اس کو ہائڈ کر دیں. اور اس لڑکے کی کتاب کے اندر اشارہ کیا ہے؟ اس کو ہائڈ کر دیں. اب آپ کا دونوں جگہ پہ بن گیا لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب. لڑکے کی کتاب بنائیے جی. کتاب الولد. کتاب الولدی. کتاب الولدی. الولدی. کتاب الولدی. لڑکے کی کتاب. اس کو بنائیے. کیا ہے؟ یہ بھی وہی بن جائے گا نا، کتاب الولدی. لڑکے کی کتاب، لڑکے کی کتاب. مرکب اضافی میں صرف کا استعمال کرتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ کیا کرتے تھے؟ ہائڈ کر دی نا. کو ہائڈ کرتے تھے اور پھر کیا کرتے تھے؟ صرف کو مرکب اضافی کے آخر میں لگا دیتے تھے اور جس کے مطابق ہوتی تھی اس کے مطابق لگا دیتے تھے. اگر وہ مضاف کے مطابق ہوتی تھی تو مضاف کے اعراب مضاف کو فالو کرتے ہوئے لگا استعمال کرتے تھے. مضاف الیہ کے مطابق ہو تو مضاف الیہ کے حساب سے. اگر اشارہ استعمال ہو جائے
تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اشارہ کس کی طرف آیا. پہلے والے جملے میں اشارہ کس کی طرف ہے؟ کتاب. کتاب. لڑکے کی یہ کتاب. نہیں, کس کی طرف اشارہ؟ کتاب کی طرف ہے نا. یہ کتاب کی طرف ہے. یہ کتاب کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں اشارہ کس کی طرف ہے یہ بتائیے. کتاب کی طرف. کتاب کی طرف ہے. اگر اور کتاب کیا چیز بنی ہوئی ہے تھا؟ مشار علیہ. نہیں, آپ مشار علیہ کو ہٹا دیں. آپ نے دیکھنا یہ کہ جو اشارہ استعمال ہو وہ اشارہ کس کی طرف استعمال ہوا ہے. یہ مجھے بتا رہے ہیں بتائیے کہ اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہوا ہے کہ مضاف الیہ کی طرف استعمال ہوا ہے؟ جی مضاف کی طرف. مضاف کی طرف. جب اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہوگا, جب اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہوگا تو اشارے کو مضاف الیہ کے بعد لگا دیں گے. جب اشارہ مضاف کی طرف استعمال ہوگا تو اشارہ مضاف الیہ کے بعد لگا دیں گے اور لگائیں گے. اچھا, آپ کو پتا اب قانون لے کے آئے اس کا. اب آپ لے کے آئے مرکب اشاری کا قانون. مرکب اشاری کا قانون کیا ہے کہ اشارہ کس کے تابع ہوتا ہے؟ مشار الیہ کا. تو مشار الیہ کیا ہو گیا؟ کتاب ہو گیا. جی مشار الیہ کتاب ہو گیا. اور اشارہ تو آپ کو پتا ہے ہوتا ہی معرفت. ٹھیک ہے, تو وہ تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے اشارہ معرفہ ہوتا ہے اور اشارہ مبنی ہوتا ہے. تو نہ آپ کو حرکت کا یہاں چیک کرنا ہے, نہ آپ کو معرفہ, نہ اعراب چیک کرنا ہے, نہ حرکت چیک کرنی ہے. اب آپ نے چیک کیا کرنا ہے؟ صرف دو چیزیں چیک کرنی ہے. پہلی چیز چیک کرنی ہے آپ نے اس کا عدد, اور دوسری چیز آپ نے چیک کرنی ہے اس کا جنس. تو مجھے بتائیے اس کا عدد کیا ہے؟ جی یہ واحد ہے. اس کا مطلب واحد کا اشارہ آئے گا. ٹھیک ہے. دوسری چیز مجھے بتائیے اس کی جنس کیا ہے کتاب کی؟ مذکر ہے. اس کا نام مذکر کا اشارہ آئے گا, واحد کا اشارہ آئے گا. تیسری چیز آپ نے دیکھنی ہے قریب کا آئے گا کہ دور کا آئے گا؟ قریب کا. یہ قریب کیا اشارہ آئے گا؟ ترجمہ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ مضاف, مرکب اضافی, مضاف الیہ پہلے پھر مضاف. ٹھیک ہے جی. تو لڑکے اور جو مضاف الیہ وہ اشارے کے ساتھ آیا, تو اشارہ جب آ جاتا ہے تو اشارہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے اشارہ پھر مشار الیہ. تو لڑکے کی یہ کتاب, لڑکے کی یہ کتاب. اس دوسری جگہ پہ آ جائیں. دوسری جگہ پہ مجھے بتائیں اشارہ کس جگہ استعمال ہوا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے, مضاف الیہ کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ کی طرف ہے. مضاف الیہ کی طرف ہے. جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے, جب اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر اشارہ مضاف الیہ سے پہلے لگا. ٹھیک ہے جی. جب اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف ہے, تو اشارہ مضاف الیہ سے پہلے لگے گا. وہی والی کنڈیشن اپلائی کر دیں. مشار الیہ کیا ہے؟ مذکر ہے. مذکر ہے سر. مذکر ہے جی سر. تو پھر کیا آتا ہے؟ اشارہ مذکر آئے گا. مضاف الیہ جو ہے وہ واحد ہے سر. کیا کہتے ہیں؟ واحد ہے. واحد کا آئے گا. اور قریب اور دور کا آپ نے دیکھ لیں. تو قریب یا دور میں کیا ہے؟ اس جو ہے وہ قریب ہے کہ دور ہے؟ قریب ہے سر. قریب ہے. تو کیا اشارہ آئے گا؟ زور سے بولیں, گھبرائیں نہیں. ترجمہ کیا کریں گے؟ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ آتا ہے. مضاف الیہ جو ہے وہ مشار الیہ بن جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ اس لڑکے کی کتاب. مثال کے طور پر یہاں ہوتا ہے اس لڑکے کی جگہ اس لڑکی ہوتا, تو پھر یہ سچویشن کیا ہو جاتی؟ البنت. اور آپ ڈاکٹر صاحب اعراب کا تو خیال ہی نہیں رکھتے. جر میں بھی تو چلتا ہے, نسب میں بھی تو چلتا ہے, کہ تو تڑاک نہیں چلے گا سر.
सर हमारा उर्दू थोड़ा सा कमजोर है सर। सर आप फिर हमको थोड़ा पश्तो सिखा दो। हाँ जहर भाई क्लियर है सर? मेजर साहब कुछ सवाल तो नहीं? नहीं सर, कोई सवाल नहीं है, तो फिर बनाइए खूबसूरत तरीन कुरान मजीद की बड़ी अजीम आयत है। घर का रब, इशारा किया इसमें, इशारे को हाइड कर दे। घर का रब इस घर का रब, इशारे को हाइड कर दे। जी जी, बनाइए क्या घर का रब, इसका मतलब है कि रब्बुल रब्बू मैंने तोड़ के बनाया करें। मैंने हमेशा कहा मिलाने की चक्कर में फंस जाते हैं आप लोग। पहले सीधा सीधा बनाया करें, तोड़ के बनाए। रब्बू अल बैती, रब्बू अल बैती, रब्बुल बैत। हाँ रब्बू अल बैती मिला के पढ़ेंगे तो रब्बुल बैती, रब घर का रब, घर का रब। अब इशारा है आपका, इशारा किसकी तरफ है? मुदाफ की तरफ है कि मुदाफ इलैहि की तरफ है? ये सर मुदाफ अलैहि से पहले है। मुदाफ की तरफ है, मुदाफ इलैहि की तरफ है। मुदाफ इलैहि की तरफ हो तो मुदाफ इलैहि से पहले आता है। और इशारे की फिर मुनासबत करें। इशारा जो है वो मुदाफ इलैहि की तरफ है, मुदाफ इलैहि जो है वो मारफा है, इशारा तो वैसे ही मारफा होता है। मुदाफ इलैहि जो है वो हालत जर है। इशारा तो आपको मालूम है कि होता ही मबनी है, तो आप उसको वैसे ही कहेंगे महलन होगा, जो कुछ भी होगा। मुज़क्कर है, इशारा मुज़क्कर क्या लेके आए? ये देखिए करीब है कि दूर है? करीब है। करीब है, तो कौन सा इशारा आएगा सर? रब्बु हाज़ल बैती। तो क्या कुरान मजीद की आयत है, बड़ी अजीम आयत है। फल यअबुदू, बस तुम इबादत करो, रब्ब हाज़िल बैत। वहाँ रब्बा आया है, यहाँ रब्बु आया है, ऐसे ही है ना? वो रब्बा क्यों आया वो आपको इंशाल्लाह कुछ अरसों के बाद पता चलेगा। थोड़ा टाइम है, उस रब्बा तक पहुंचने में टाइम लगेगा। वो जब फिर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। रब्बु हाज़ल बैत, इस घर का रब। एक चीज मैंने नोट की है, जो आपको बहुत दफा मैं जब सवाल देता हूँ तो बहुत दफा मैं देखता हूँ कुछ लोग कुरान की आयत का हवाले से जो उन्होंने पढ़ा होता है या उनके जहन में होता है उसका मुरक्कब बना देते हैं। वो कुरान की आयत को छोड़ दिया गया, क्योंकि देखिए कुरान में तो जब आयत आएगी तो वो सिचुएशन के हिसाब से वो अपने इराक को लेगी। तो आपके पास तो सिचुएशन पूरी है ही नहीं ना अभी, तो आपने तो अरबी आपको कुछ और पढ़ाया ही नहीं है, आपको तो पढ़ाई सिर्फ हालत रफा है। तो आप अपने जो भी जुमले बनते हैं उनको हालत रफा के अंदर ही रखा करें, बस सिवाय उसके कि जिसकी कंडीशन लाजमन है कि उसने हालत जर में जाना। नसब तो मैंने अभी आपको पढ़ाया ही नहीं है। आपको दो ही चीजें पढ़ाई है, हालत रफा पढ़ाई है और हालत जर की सिर्फ एक चीज रीजन मैंने दी है, मुदाफिले, बस। तो आपके पास अगर मुदाफिले नहीं है तो आपने हर चीज को हालत रफा में ही बना, चाहे आपका दिल माने या ना माने कि मैंने तो कुरान महीने में तो रब्बिल आलमीन ही पढ़ा है, तो मैं कैसे बना लूं रब्बुल आलमीन, है ना? सवाल आता है। यानी जैसे मैंने कहा कि आदम के बेटे, तो सब ने माशाल्लाह बनी आदम ही लिखा है ना, क्योंकि सबके जहनों में जो है वो ही बनी चल रहा था। लेकिन आप उसको बनू ही चलाएं। अभी वो बनी कैसे बनेगा वो इंशाल्लाह वक्त आएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, कोई सवाल कोई अटकाल हो तो बताइए। आसिफ साहब कोई सवाल आपके पास है कि आप चले गए? जी मैं हूँ, मौजूद हूँ। कोई सवाल तो नहीं है? आज की क्लास भारी तो नहीं हुई? नहीं, सवाल नहीं है, और आज क्लास भारी हो गई, मेरी बैंडविड्थ खत्म हो गई है। आपकी बैटरी खत्म हो गई कि आपकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई? मेरी बैंडविड्थ खत्म हो गई है। क्यों? अच्छा, बैंडविड्थ खत्म हो गई। जी जी। आपकी अपनी जाती? जी जी, क्लास काफी हैवी हो गई आज की। नहीं यार, आज की क्लास में तो कुछ था ही नहीं। क्लास तो मैंने बेसिकली आपके साथ 10 समझे 9:15 बजे शुरू की। नहीं सर, बड़ी
सवाल बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्लास है सर, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड क्लास है। हो गई सर। सर इसकी रिकॉर्डिंग जल्दी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि 2 दफा कम से कम देखनी है सर इसकी रिकॉर्डिंग सर। सही कह रहे हैं बिल्कुल। आप लोगों को तो मैंने इतनी दफा कहा है कि जहां आपको महसूस हुआ रोक दिया कर, मैं तो इसीलिए पूछता हूँ आगे चले, आप रोक नहीं सही है सर, पेज सही है सर, लेकिन ये कि बस वो रिकॉर्डिंग हम 2 दफा सर। देखेंगे इंशाल्लाह सही हो जाएगा। सर चीजें ही इतनी हैं कि वो यही असाइनमेंट हो जाएगी हमारी। अभी कई दफा सवाल करने की समझ ही नहीं होती कि क्या करें। नहीं रोक दिया कर, जहां आपको लगे ना तो रोक दिया कर। देखिए नहीं तो मैं क्या कहें कि रुक जाएं बस। फिर तो आप रुके ही रहेंगे सर, फिर तो आप रुके ही रहेंगे। नहीं उसकी वजह मैं आपको बताऊं। देखिए वजह ये है कि मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आपको फ्लो में अपने पढ़ाता रहूंगा, क्योंकि मैं तो आपको पहले भी बताया है कि मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ। और जिस दिन मैं तो लोगों से कहता हूँ, आज मेरे अपने उस्ताद साहब से भी बात हो रही थी तो मुझसे पूछ रहे थे किसी और सिलसिले में, मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि वही जो मैंने बाद में आप लोगों को एक करेक्शन भी भेजी थी, लेकिन मैंने उस करेक्शन पे बात इसलिए नहीं की, उन्होंने कहा अभी आप उसी तरह से जाने दें, जब वक्त आएगा तब उनको बताइएगा कि वो रीजन क्या है। कुरान मजीद में वो आयत जो है वो कुलूबुकुमा के से आई है। मेरा सवाल ही उनसे था कि मुझे बताइए कि ये तो इस तरह से भी आ रही है तो उसको मैं किस तरह से सेटल करना। तो खैर वो जो भी था वो क्लियर किया मैंने उनके साथ। तो वो आज उससे दोबारा पूछ रहे थे, कहने लगा कितनी क्लासेस ले रहे हो आजकल, तो मैंने उनको बताया, लेकिन मैंने उनसे यही कहा कि देखें आपको मैं कह चुका हूँ और आप ही के कहने पे मैंने काम शुरू किया कि मैं इसको एंजॉय करता हूँ। जिस दिन मैंने एंजॉय करना छोड़ दिया मैंने उसको पढ़ाना छोड़ दिया। तो आप अगर मुझे रोकेंगे नहीं तो मैं तो अपनी गाड़ी चलाता रहूंगा। आपको चाहिए कि जहां आपको महसूस हो थोड़ा भी आप फौरन कहेंगे सर बहुत हो गया। लेकिन आज ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो मैंने आपको चीजें तो ईमानदारी से अगर देखा जाए, घड़ी देख लीजिएगा 9 बजे के बाद शुरू करेंगे। 9 बजे तक तो मैं आपके साथ खेल रहा था सिर्फ हरकतें दिखा के, लेकिन वो हरकतें भी तो काफी टेढ़ी हैं। नहीं टेढ़ी नहीं है, आप थोड़ा सा उसका ख्याल रखें। देखिए कुछ चीज देखें, अरबी एक चीज बस ध्यान में रखें, मैं बार बार कहता हूँ। आज भी हमारे एक्स पुराने साथी थे, उनके साथ बात हो रही थी, उनको ये कह रहा था कि आप लोग क्यों उर्दू से अरबी की ट्रांसलेशन में अपने आप को फंसाते हैं। उर्दू से अरबी की ट्रांसलेशन आप करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह हो जाएगी। नहीं भी होती तो मैं आपको सोल्यूशन उसका भेजता हूँ, कोई मसला नहीं। आप कोशिश सिर्फ अपने कंसेप्ट को क्लियर करने की करें। आप इसको भूल जाएं कि यार ये जो है ना वलद इधर आएगा कि जो है ना वो यहाँ इब्नू आएगा, छोड़ दें इस बात को। बिंतु आएगा कि कुछ और आएगा, छोड़ दें। खाला आएगा कि अम्मा आएगा, छोड़ दें इस चीज को, कोई मसला नहीं। सिर्फ जो चीज आपने अपने कंसेप्ट को क्लियर इस सेंस में कि हाँ मेरा मुदाफ कैसे होना चाहिए, मेरे मुदाफ का अलिफ लाम दाखिल भी होगा, मेरे मुदाफ का इराब होता हो। मुदाफ लाजमन 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 हालत जर में होगा, हालत जर में होगा। मैंने बस इस चीज का ख्याल रखना है कि मुनसरिफ है कि गैर मुनसरिफ। फिर अगर गैर मुनसरिफ है तो मुझे मालूम है कि गैर मुनसरिफ के ऊपर जो है वो अलिफ लाम दाखिल नहीं होती है, लेकिन अलिफ लाम दाखिल हो सकती है। सॉरी, हालत जर दाखिल नहीं होती है लेकिन हालत जर दाखिल हो सकती है अगर उस पर अलिफ लाम आता है। आज आपको एक और चीज पता चल गई, गैर मुनसरिफ अगर इस कंडीशन में आ जाए कि वो मुदाफ और मुदाफिल दोनों पैरेलली काम कर रहा हो, उसमें भी आ सकती है। ये सारी चीजें बस आपके पास वाज़ेह होनी चाहिए। आज जैसे हमने देखा कि मुरक्कब इज़ाफ़ी में इशारा आ गया। इशारा जब इस्तेमाल हो जाए तो करना क्या है, इशारे को आपने देखना किसकी तरफ इस्तेमाल हो। अगर इशारा जो है वो मुदाफ की तरफ है तो आपने मुदाफिले के बाद लगा देना, और इशारा अगर मुदाफिले की तरफ है तो मुदाफिले से पहले। सिर्फ इस्तेमाल हो रही है चाहे मुदाफ की तरफ हो चाहे मुदाफिले की तरफ हो, आपने मुदाफिले के बाद ही लगानी है। लेकिन उसका इराब, उसकी वसअत, उसका जिन्स, उसका अदद, वो आपने मौसूफ से मैच करना है कि वो मौसूफ अगर मुदाफ है तो मुदाफ के हिसाब से मैच करे, वो मुदाफिले है तो मुदाफिले के हिसाब से। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी, नॉर्मल मुरक्कब इज़ाफ़ी आप कर चुके। पेचीदा मुरक्कब इज़ाफ़ी में सिर्फ और सिर्फ आपने जो चीज करनी है वो क्या करना है, आपने पहला मुदाफ और आखिरी मुदाफिले पर, बाकी बीच में जो कुछ भी है उन सबको आप उसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा, उसका इराब हल्का होगा और हालत जर। ये 3 4 5 पॉइंट है, बेसिक वो पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए। और मैं तो लोगों से कहता हूँ जहन में ना भी हो कोई बात नहीं, कागज पे लिखे हुए, जहन पे ना हो कोई परवाह नहीं, आप कागज पे लिखे हो ताकि आपके सामने आप उसको नोट डाल। जो बुनियादी बात है तो बीच में रहेगी। असल चीज आपको जो है वो अरबी से ट्रांसलेशन लेनी है, अरबी से ट्रांसलेशन लेनी है।
ابھی جیسے میں قلوب کے بارے میں ایک بات بتا دوں, اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن کسی بھی مصحف میں دیکھیں گے تو اس کا ٹرانسلیشن آپ کو یہ نہیں ملتا. حالانکہ میں نے آپ کو لکھا تھا کہ تم دونوں کے دل, تم دونوں کے دل, تو عموماً جو لوگوں نے بنایا وہ اس کو بنایا قلبکما, صحیح بنایا, بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قرآن مجید میں وہ استعمال ہوا قلوبکما. کیوں استعمال ہوا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر فلوئنسی ہے. پہلی بات تو سمجھ لیں, فلوئنسی ہے. قلبکما تھوڑا سا مشکل لگتا ہے پروناؤنس کرنے میں کمپیئر ٹو قلوبکما, پہلی چیز. دوسری بات, عربی بلاغت اور فصاحت کے اندر یہ چیز ہے کہ جب دو مثنیٰ اکٹھے آ جائیں, دو مثنیٰ اگر اکٹھے آ جائیں مرکب اضافی میں, تو پھر عربی کلام جو ہے اور قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ وہ ایسی صورت میں مضاف کو عموماً جمع کی صورت میں لے کے آتا ہے, عموماً جمع کی صورت میں لے کے آتا ہے. قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پہ ایگزامپلز ہیں, وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں شیئر کروں گا. اس لیے میں نے اس موضوع کو بھی آپ سے بات ہی نہیں کی. جو میں نے لگا آپ کو کریکشن لکھا بھیجا تھا وہ اپنے پاس نوٹ کریں, جب موقع آئے گا میں آپ کے ساتھ بات کروں گا. اصل بنیاد چیز جو ہے نا وہ آپ کی ٹرانسلیشن کو کرنا ہے کہ آپ کی ٹرانسلیشن, بس ٹرانسلیشن آپ کی کب مضبوط ہو جائے گی جب آپ کو یہ جو ہم جتنی بھی گرامر کرتے ہیں اس کا آپ کو پتا ہو کہ ٹرانسلیشن کرنی کیسے. یعنی رب حاضر بیتی کی ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہے کہ اگر میں ویسے دیکھوں, اب جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ترجمہ میں یہی نظر آتا ہے نا, اس گھر کا رب. اب آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس کا ترجمہ نکلا کیسے اس گھر کا. ایسے پتہ چلا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ مرکب ہے, مرکب اضافی ہے. مرکب اضافی کا ترجمہ ہوتا ہے پہلے مضاف الیہ پھر مضاف. اب یہ جو مضاف آیا ہے یہ ایک بذات خود بھی لگ رہا ہے, اس میں اشارہ استعمال ہوا اور آگے مشار الیہ ہوا. تو پھر آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ مرکب اشارے کا ترجمہ کیسا ہوتا ہے, پہلے اشارہ پھر مشار الیہ. تو پھر آپ نے کہا اس گھر کا رب. تو یہ چیزیں جب آپ کے پاس آئیں گی تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن بھی آسانی ہوگی. باقی تو ٹرمنالوجی رہے گی وہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو باقی وکیبلری بڑھی جائے گی آسانی, تو ٹینشن نہیں لیں. اور اگر اس میں کوئی مشکل لگے گی تو میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں آپ کا سیشن ریپیٹ کراتا ہوں جس جگہ پہ بھی تک, کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ ابھی ہم اس کے بعد ایک اور مرکب کریں گے. اس مرکب کرنے کے بعد جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک ریویژن کریں گے اور پھر ہم اسی بنیاد پہ قرآن کی آیات آپ کے ساتھ کریں گے. پھر ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلیں گے. ایک رہ جائے گا, وہ مرکب کریں